آج جو ہے ہم صالحات امت میں سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم آج مبارک ذکر فرمائیں گے، آپ کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کا اصل نام نامی جو ہے نصیبہ تھا اور والد گرامی کا نام تھا حارث، اور آپ ہجرت سے قبل جو ہے مشرف با اسلام ہوئی تھی۔ آپ ہجرت سے قبل یعنی اسلام لانے والوں میں سے جو ہے ہجرت سے قبل جو لوگ اسلام قبول کیے اس وقت جو ہے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ مدینے کی رہنے والی تھی آپ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد مدینہ پاک کی تشریف لائے تو اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا خواتین سے بیعت کرنے کے لیے کچھ ہدایات دی، فرمایا کہ عمر اور یہاں جانا اور خواتین سے جو ہے نا ان باتوں پر ان سے بیعت لینا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الافضلین اکرمین وعلی من تبعہم ووالاہم باحسان اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، ہم تذکرے صالحات امت میں ایک سلسلہ وار ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور آج جو ہے ہم صالحات امت میں سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم آج مبارک ذکر فرمائیں گے، آپ کا تذکرہ کریں گے۔ آپ کا اصل نام نامی جو ہے نصیبہ تھا اور والد گرامی کا نام تھا حارث، اور آپ ہجرت سے قبل جو ہے مشرف با اسلام ہوئی تھی۔ آپ ہجرت سے قبل یعنی اسلام لانے والوں میں سے جو ہے ہجرت سے قبل جو لوگ اسلام قبول کیے اس وقت جو ہے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ مدینے کی رہنے والی تھی آپ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے بعد مدینہ پاک کی تشریف لائے تو اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے نا خواتین سے بیعت کرنے کے لیے کچھ ہدایات دی، فرمایا کہ عمر اور یہاں جانا اور خواتین سے جو ہے نا ان باتوں پر ان سے بیعت لینا فرمایا۔ تو اس وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ایک مکان میں تشریف لائے جہاں پر جو ہے خواتین تھیں، صحابیات وہاں پر موجود تھیں، اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام کی ہدایات پر جو ہے ان خواتین سے بیعت لیا۔ اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیعت اسلام کے بعد بھی کئی بیعت آقا علیہ السلام نے صحابہ سے بھی لیا اور صحابیات سے بھی لیا۔ ان میں سے جو ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار نے جب کچھ ہدایات دے کر جو خواتین سے بیعت کرنے کے لیے بیعت لینے کے لیے بھیجا، تو جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو وہاں خواتین جمع تھی، اور آپ حضرت عمر فاروق نے جو ہے ان کو چند باتوں پر بیعت لی۔ وہ بیعت کیا تھی؟ پہلی بات حضرت عمر فاروق نے یہ لی کہ تم شرک نہیں کرنا، خواتین نے اس پر بیعت کر دیا۔ پھر جو ہے چوری بدکاری سے دور رہنا، دوسری بات پر بیعت لیا، اور اولاد کو قتل نہیں کرنا، یہ تیسری بات آپ نے سامنے رکھی کہ شرک نہیں کریں گے، چوری اور بدکاری نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور اسی طرح جو ہے کسی پر تہمت یا بہتان نہیں باندھیں گے، اور پانچواں جو ہے اچھی باتوں سے انکار نہ کریں گے۔ ان پانچ جو ہے نا باتوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہدایات دیے گئے تھے اس پر جو ہے نا بیعت لی گئی۔ جب بیعت ختم ہو گئی، یعنی بیعت جس وقت لی گئی، جب مجلس ختم ہو گئی، اور اس وقت میں جو ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ پانچویں جو بات تھی کہ جو ہے کیا بات تھی؟ اچھی باتوں سے انکار نہ کریں گے۔ تو اچھی باتوں سے کیا مراد ہے؟ پوچھا اچھی باتوں سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا اچھی باتوں سے مراد کیا ہے؟ لوہا بین نہ کریں گے، لوہا وہ بین نہ کریں گے، یعنی یہ اس زمانے میں جو ہے نا خواتین جو ہے روتے تھے، جسم کو پیٹتے تھے، اور دھاڑے مار مار کے رونا، آوازیں دینا، تو اس طرح جو ہے نا آنسو کا بہنا یہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے، لیکن جو ہے دھاڑے مار مار کے رونا، اپنے جو ہے باروں کو نوچنا اور جسم پر مار لینا، یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ تو اچھی باتوں سے مراد کیا ہے کہ لوہا وغیرہ نہیں کریں گے۔ تو اس وقت میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بات سیرت میں موجود ہے کہ آپ پوری زندگی حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو ایسے اپنے پلے باندھ دیے کہ اتنی جو ہے نا آپ جو ہے اس پر کاربند رہے اور اس پر اتنا عمل کرے کہ دیگر خواتین کو بھی آپ اس طرح کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کی سیرت میں یہ بات بھی موجود ہے، اگر کوئی خاتون کوئی اسلامی جو طرز کے خلاف اگر کوئی کام کرتی تو آپ سختی سے ان کو روک دیتی، ڈانٹتی، روکتی آپ ان کو یہ کام نہیں کرنا، اور سختی سے روکتی، اور بعد میں محبت اور شفقت برے لہجے سے ان کی اصلاح بھی آپ جو ہے نا حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمایا کرتی تھی. تو پوری زندگی حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا اسلامی جو تعلیمات ہوتے ہیں اس کے عین مطابق جو ہے آپ نے زندگی کو بسر کیا اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات پر چلنے کے لیے آپ نے جو ہے نا ان کو تعلیم بھی عطا فرمائی. اور اتفاق سے جو ہے نا آپ کے ایک شہزادے تھے, کسی جنگ میں جو ہے وہ شریک ہوئے تھے, ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے. اتفاق سے وہ بیمار ہو کر جو ہے نا وہ جنگ سے نکل کر بصرہ گئے اور بصرہ میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت میں آپ کے آنے سے 2 دن قبل جو ہے آپ کا وصال ہو چکا تھا آپ کے بیٹے کا. تو آپ جب پہنچی تھی بصرہ تو اس وقت میں بصرہ کو پہنچنے کے بعد جو ہے نا آپ کے پہنچنے سے 2 دن پہلے ہی جو ہے آپ کے فرزند کا انتقال ہو چکا تھا. جب آپ کے انتقال کے 2 دن بعد آپ جب پہنچی 2 دن ہو چکا تھا, اس سے پہلے 3 دن ہو جانے کے بعد جو ہے آپ نے خوشبو منگا کر اپنے جسم پر لگایا. اور خواتین کو یہ بات کی تعلیم دی کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو 3 دن تک غم کرنا ہوتا ہے, 3 دن تک جو ہے نا ان پر غم ہوتا ہے, اہل خانہ پر, اہل گھر والوں پر. 3 دن کے بعد جو ہے وہ غم ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد خوشبو وغیرہ لگا کر آپ نے اسلامی تعلیمات پر خواتین پر واضح کیا. اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی پر جو ہے نا اس کی عدت تک جو ہے اس کا سوگ ہوتا ہے, اس کا غم ہوتا ہے. لیکن جو ہے اگر کسی اور کا انتقال ہو جائے تو شریعت میں اس کے لیے جو ہے نا 3 دن رکھا گیا ہے. تو چوتھے دن آپ نے خوشبو منگوا کر لگا کر اسلامی تعلیمات کو جو ہے نا خواتین کے سامنے پیش کیا. اولاد کی جدائی کے غم ضرور ماں باپ کو ان کے مرتے دم تک ہوتا ہے, لیکن سوگ بنانا, غم بنانے کا جو تعلق ہوتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ 3 دن ہوتا ہے. ورنہ اولاد کی جدائی کا غم تو ماں باپ کو ان کی حیات تک ان کا غم برابر ہوتا ہے اولاد کا. تو یہ جو ہے تعلیمات حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تعلیمات کو ہر جگہ پر, ہر مقام پر آپ نے جو ہے نا اس تعلیمات کو پہنچایا ہے. خوشی میں ہو تو اسلام کی تعلیمات کیا ہے, غم آ جائے, تکالیف آ جائے, وہاں پر جو ہے نا اسلامی تعلیمات کیا ہوتے ہیں آپ نے اس واقعات نے ان تعلیمات اسلام کو آپ نے کھول کر بیان فرمایا. حتیٰ کہ آپ کی سیرت میں یہ ہے کہ عہد نبوی کے تقریباً 7 غزوات میں جو ہے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ شریک رہیں اور پوری زندگی جو ہے آپ نے جو ہے اسلامی تعلیمات پر گزاری. تو ہمیں چاہیے کہ حضرت ام عطیہ کی زندگیاں اگر ہماری مائیں, ہماری بہنیں اگر جو ہے مطالعہ کریں گے صالحات امت کی اگر زندگیوں کا, تو ہمیں پتہ یہ چلے گا کہ انہوں نے جو ہے زندگی کیسے گزاری, اسلامی تعلیمات کی کتنی اہمیت ہے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر آج ہمارے مسلمان, ہماری مائیں بہنوں کی اگر ہم جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال پر یعنی آنکھوں سے آنسو بہنا یا جو ہے ہلکی آواز سے رو لینا, یہ اسلامی تعلیمات ہے. مگر دھاڑے مار کر رونا, اپنے بالوں کو نوچنا. اور آج جیسا دیکھا جاتا ہے, ہم اپنے گھروں میں ہماری ماں بہنوں کو دیکھتے ہیں, وہ کسی کا انتقال ہونے پہ کہتے ہیں مولا ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا, ہم تیرا کیا بگاڑے تھے کیا. اس طرح جو ہے انتقال پر خواتین کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں, وہ کلمات جو ہے بعض تک جو ہے نا کفر تک پہنچ جاتے ہیں وہ کلمات. تو ہمیں چاہیے کہ وہ کلمات کفریہ وہ کیا ہیں وہ بھی معلوم کریں, اور جو ہے نا انتقال کے بعد کون سے کلمے زبان سے نکالنے پر ہم کفر تک پہنچتے ہیں اس کا بھی علم ہم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو حضرت ام عطیہ کی زندگی اور دیگر صحابیات کی زندگی ہمیں یہ بات کی تعلیم دیتی ہے اسلامی تعلیمات اصل ہمارا مقصد ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, اسلام کی تعلیمات پر ہمیں چلنا چاہیے. حضور نے جن باتوں کی ہمیں تعلیم دی ہے اور جن چیزوں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے, جن چیزوں کو سرکار نے کہا یہ نہیں کرنا ہے ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے. تو پتہ یہ چلا حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق گزری. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دستبر دعا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا صحابیات کی زندگیوں کو پڑھنے اور ان کی زندگیوں کو سمجھنے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.